بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی بنے اور اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری، جانی خدمت بھی کی، جانی قربانی بھی دی اور اپنی مال کی قربانی بھی دی کہ جہاں جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو اسلام کی خاطر قربان کیا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جس کو بئر روما کہا جاتا تھا، اور اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا جو اس کنویں کے پانی کو بہت مہنگا بیچا کرتا تھا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ مسلمان تنگی میں ہیں، مسلمانوں کو پانی نہیں مل رہا، تو جو شخص اس پانی کے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کریں گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح شروع میں جب مسجد نبوی بنائی گئی تو وہ بہت چھوٹی تھی، صحابہ کرام کے لیے، نمازیوں کے لیے وہاں جب جگہ تنگ پڑ گئی تو مسجد نبوی کے ساتھ ایک پلاٹ، ایک جگہ وہ سیل ہو رہی تھی، بک رہی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس جگہ کو خرید کر میری مسجد میں شامل کر دے؟ جو شخص ایسا کرے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اس عمل کے بدلے میں وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ خوش قسمت صحابی تھے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر لبیک کہتے ہوئے وہ ساتھ والا پلاٹ خرید کر مسجد نبوی کی تعمیر میں شامل کیا اور مسجد نبوی کو وسعت دی گئی۔ اور جو صحابہ کرام تھے ان کے لیے جو نماز پڑھنے میں مسائل تھے کہ ان کو جگہ نہیں ملتی تھی تو وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس کے بعد جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک ہر غزوے کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور حصہ لیا، اپنی جانی اعتبار سے بھی صرف غزوہ بدر کو چھوڑ کر باقی تمام غزوات میں بنفسہ نفیس شامل رہے، اور ہر غزوے کے لیے جتنا مال ضرورت پڑا اتنا مال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ بطور خاص غزوہ تبوک کا موقع، جبکہ اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، کہ بہت تنگی تھی، صحابہ کرام کے پاس مال نہیں تھا، اسباب نہیں تھے، جنگ کے ہتھیار نہیں تھے، تو اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس غزوے کے لیے صحابہ کرام کے لیے سامان جہاد مہیا کر سکے، ان کو سامان فراہم کر سکے، دے سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کے نبی، میں اللہ کے راستے میں 100 اونٹ سامان سمیت دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، لیکن چونکہ ضرورت زیادہ تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ترغیب صحابہ کرام کو دی کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور پھر یہی فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں اللہ کے راستے میں 100 اونٹ مزید دوں گا، یعنی 200 اونٹ سامان سمیت دوں گا۔ اللہ کے نبی پھر خوش ہوئے۔ اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ ترغیب دی کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں
اپنا مال خرچ کرے مجاہدین کے لیے، صحابہ کے لیے سامان سفر، سامان جہاد مہیا کر سکے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ آپ تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں اس جہاد کے لیے، اس لشکر کی تیاری کے لیے 300 اونٹ سامان سفر سمیت جتنا بھی سامان ہوگا، سامان سمیت 300 اونٹ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے چوتھی مرتبہ پھر ترغیب دی کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں صحابہ کے لیے سامان سفر، سامان جہاد دے۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنے گھر سے 1000 اشرفیاں لائے اور لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیں۔ جب یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ عثمان، اگر آج کے بعد تم کچھ بھی نہ کرو، کوئی نیک عمل نہ کرو، تو پھر بھی تمہارے اوپر جنت واجب ہے، تمہیں کوئی بھی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ تو یہ چند مثالیں تھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی۔ انہوں نے کبھی بھی مال کو اسلام کے لیے، دین کے لیے خرچ کرنے میں بخل نہیں کیا، ہمیشہ دین کے لیے مالی قربانی دیتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی پوری دنیا کے مسلمانوں اور بالخصوص جو مالدار مسلمان ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، ان کے لیے ایک آئیڈیل اور رول ماڈل ہیں کہ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو دین کی خاطر قربان کیا، آج بھی مالداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے حضرت عثمان کو آئیڈیل بنائیں، نہ کہ وہ قارون کو آئیڈیل بنائیں اور اپنے مال کو سمیٹ کر جمع کر کے اپنا بینک بیلنس بڑھاتے رہیں، بلکہ حضرت عثمان کی طرح اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ کے دین کی نصرت کریں، اللہ کے دین کی مدد کے لیے حضرت عثمان کے طرح اپنے مال کو خرچ کریں، مساجد کے ساتھ تعاون کریں، مدارس کے ساتھ تعاون کریں، جہاں کہیں بھی پانی کی ضرورت ہو، وہاں ٹیوب ویل لگانا ہو یا دیگر کنواں کھدوانا ہو تو اس میں بھی اپنا حصہ ڈالیں، اور جہاں پر راستے کی ضرورت ہو، سڑک بنانا ہو، پل بنانا ہو تو اس میں بھی اپنا حصہ ڈالیں، جہاں لوگوں کی میڈیکل کے اعتبار سے ان کو ہاسپٹل کی ضرورت ہو تو ڈسپنسری اور ہاسپٹل بنائیں، اور لوگوں کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں۔ تو آج کے مالداروں کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ جذبات عطا فرمائے جو اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے تھے کہ اپنی جان بھی دین کی خاطر قربان کی، اپنا مال بھی دین کی خاطر قربان کیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔